میں ابتداً ذکر کروں گا، آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو چپکلش چل رہی ہے یہ تو سب جانتے ہیں، یعنی ایک صدر صاحب ہے پاکستان کا جی اور عارف علوی صاحب نام ہے اس کا، جی اور اس کی بھی حالت اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس کی حالت ہے، جی یعنی جواہر لال نہرو صاحب نے ایک مثال دی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کے بارے میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم کے ذریعے سے کشمیر کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے۔ کسی رپورٹر نے کہا تھا تو جواہر لال نہرو صاحب نے کہا تھا کہ میں کس کے ساتھ بات کروں، میں نے اتنی دھوتیاں نہیں تبدیل کی پچھلے 2 سال میں جتنی پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ رائٹ۔ یہ دھوتیوں کی جو مثال ہے، اس سے مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے۔ انور مسعود پاکستان کے بہت نامور پنجابی کے شاعر، آپ کو اور ہماری اس جنریشن کو یاد نہیں کہ جب انور مسعود صاحب نے شہرت پائی پنجابی ہی کے پروگرام میں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے، ایک پروگرام ہوتا تھا دلدار پرویز بھٹی صاحب کا، ٹاکرا نام تھا اس کا، تو انور مسعود صاحب اس میں گیسٹ تھے، اور اس ٹاکرے میں مختلف ٹیموں کی انٹیلیجنس اور جنرل نالج کے سوال اور ان کے مقابلے ہوتے تھے ٹاکرے میں۔ تو اس ٹاکرے پروگرام کے چیف گیسٹ جو تھے انور مسعود صاحب تھے ایک موقع پہ، اور اس پروگرام میں مقابلہ ہوا فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کا، کنگ ایڈورڈ کے اسٹوڈنٹس کا، تین کنگ ایڈورڈ کے اسٹوڈنٹس تھے، 3 فاطمہ جناح کے اسٹوڈنٹس تھے، اور کنگ ایڈورڈ کے جو 3 اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ تو انور مسعود صاحب نے ایک نظم کہی، جیسے لنگوٹی کی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر یہ حرف بحرف صادق آتا ہے۔ انہوں نے ایک نظم کہی تھی کہ بس کے اندر ایک آدمی بنین بیچ رہا ہے، وہ بڑی مشہور نظم ہے، ہماری موجودہ جنریشن نہیں جانتی، وہ اتنی، یعنی ایک جنریشن تو ایسی تھی کہ جو صرف اس نظم کو ہی زبانی جانتے تھے اور سناتے تھے۔ لیکن کل میں اپنے پاکستان میں جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں صدام حسین، ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا تم کدی یہ نظم سنی ہے؟ وہ نظم ہے جی کہ ایک آدمی، پنجابی چ نظم ہے کہ ایک آدمی بس کے اندر بنینے بیچ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تے پیندی نہیں، پی جائے تے لیندی نہیں، لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں، یعنی لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں، بنین میں دیاں گا، پاؤ گے تے پی جائے، لاؤ گے تے لے جائے، لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہ جائے۔ یعنی پاکستان دے وزیر اعظم دے اتے حرف صادق آندا ہے کہ اے لے کے آندے نے ہیں جی، تے پہ جائے تے لیندی نہیں، لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں۔ اور او دے وچ ایک آخری مصرع ہے اس نظم چ کہ جنہ دیر چاہو اس نو ہنڈا لو، پھر پاویں بچیاں دا جانگیا بنا لو، یعنی پاکستان دے وزیر اعظماں دا اور پاکستان دے جرنیلاں دا اختتام ایسے طریقہ ہے کہ جنہ دیر چاہو ہنڈا لو تے پھر پاویں بچیاں دا جانگیا بنا لو۔ جس غلط ڈگر پر پاکستان کو 1947 سے، بلکہ اس سے بھی پیچھے، کہ ہمیں پاکستان، یہ آج میرے دل میں شدید درد ہے کہ ہمارا ہی ساتھی ملک، ہمسایہ ملک، وہ ملک جس کو علوم سے، سائنسز کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہی نہیں تھا، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جہالت کے اندر ڈوبا ہوا ملک ہندوستان، جس کے بارے میں بابر بادشاہ نے لکھا تھا، جب وہ آیا ہے، وہ اپنی تذکرہ میں لکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی جاہل اور بدذوق ہیں،
दरियाओं के किनारे घर तामीर करते हैं और सितम देखो अपने घरों की पुश्त दरियाओं की तरफ रखते हैं। यानी वो एक तो होता है ना जी रिवर पॉइंट व्यू होता है कि आदमी सामने से दरिया को देखता है। नहीं वैसे बड़ी अजीब गल जी अभी वो बैक यानी बाबर बादशाह ने जब हिंदुस्तान आया, सुल्तान बाबर बादशाह, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, वो इतना पढ़ा लिखा, इतना कमाल आदमी था कि उसने हिंदुस्तान के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग कमाल दर्जा बदर्जा उत्तम जाहिल हैं और बदजौक हैं। यानी उन्हें कोई हुस्न का, कोई खूबसूरती का जौक ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानी मुआशरा बाबर के आने से पहले, जब हिंदुस्तान का उरूज का जमाना था, मैं जिक्र कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने की, मैं जिक्र कर रहा हूँ विक्रमादित्य के ज़माने की, मैं जिक्र कर रहा हूँ अशोका द ग्रेट। यही हमारा हिंदुस्तान, यही सरजमीन, ये अलूम व फ़नून की चोटी पे थी। ये जिन चीज़ों को आज हम अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं, 1 2 3 कैसे लिखना है एंगल्स के साथ, ये सारे अरबिक न्यूमरल्स के नाम से तो मशहूर हैं। एक्चुअली दे आर क्रिएशंस ऑफ इंडिया। इंडिया साइंसेस में इस दर्जा फिर उस बुलंदी के बाद, जैसे वो कुरान में जिक्र है कि उसके बाद तुम्हें जिंदगी मिली, उसके बाद तुम्हें मौत मिली। कुरान लफ्ज इस्तेमाल करता है मौत गुलामी के लिए, और नबी अकरम फरमाते हैं तुम्हें इसके बाद दोबारा भी जिंदगी मिलेगी और मैं तुम्हें ये दोबारा जिंदगी दे रहा हूं। ये दोबारा जिंदगी कौम को देना, आजादी, लिबर्टी, हिंदुस्तान ने दोबारा जिंदगी पाई सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को अपनाकर। ना तो इनके ऊपर इन्होंने किसी नबी की बात सुनी, ना किसी, जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन सेंस है इंसानों का कि यार विच इज द बेस्ट सिस्टम टू वर्क, तो उन्होंने अल फुरकान, जिसे कुरान ने कहा है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, अल फुरकान का प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल की बेसिस पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत ने, वो जो जिन्हें उम्मीयीन कहते हैं, जिन्हें बदकिस्मती से जिनका नाम इन्होंने बनी उमैया रख दिया गाली देने के लिए, जो हिस्टोरियंस थे, जो ग्लोरियस पीरियड था उस जमाने का 300-400 साल का, जिसमें इब्न रुश्द है और मुसलमान जो हैं साइंस की बुलंदियों पर हैं, दैट वाज द पीरियड ऑफ सेकुलरिज्म। मजहब का, पूजा पाठ का, आपके जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स हैं सूफियों के होते हैं, मुंह से आवाज़ें निकाल के उनको अल्लाह की, भगवान की आवाज़ आ रही होती है, वो खुश करते हैं। यही सूफीज़म यही होता है कि आप ऐसे ऐसे बैठ के 3 दिन की रोटी नहीं खादी दी थे, बस रब नू खुश कर रहे हैं। तो ये इन सारी जहालतों से निकाल कर इस्लाम ने इंसानियत को एक रास्ता दिया। और आज भी अगर आप इब्न रुश्द का नाम, जिसकी सारी किताबें मुसलमानों ने जला दी, ये बाद के दौर के मुसलमानों ने, अब सारी किताबें, उसका नाम अगर मिलता है तो यूरोपियंस एक्नॉलेज करते हैं कि वी ओ दिस टू एवरोज। इब्न रुश्द का नाम एवरोज लिखा है। वी ओ दिस टू एवरोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेकुलरिज्म टू यूरोप। ये आप सेकुलरिज्म के सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, स्टेट क्या होता है? स्टेट ये है कि अफराद मुआशरा अपनी और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बेहतरीन चीज सोचते हैं कि व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर आवर कमिंग जनरेशन्स। और वो फिर सोचते हैं मजहब वाले दिल से नहीं, बल्कि उस अल आखिरा यानी फ्यूचर को पेश नजर रखते हुए कि हमने अपने इन बच्चों को, इन नौजवानों को तालीम क्या देनी। तो हिंदुस्तान जिस वक्त अपने बच्चों को साइंस पढ़ा रहा था और हिंदुस्तान ने इतना अजीम शान स्टेप उठाया कि वो आदमी भीम राव अंबेडकर, एक हिंदू शूदर, उस शूदर को उठाकर, वो शूदर जिसने 1918 या 20 की बात है या 19 और 10 की बात है,
ہندوستان کی ساری کتابیں جو تھیں مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ، جو ساری جن میں ڈسکریمنیشن تھی انسانوں کے بارے میں، وہ سارے چیپٹرز جو تھے ان سب کو نکال کر اس نے آگ لگائی پبلکلی. جھوٹ واہیات تعلیمات، اس کو آگ لگائی گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک نئی کروٹ لیتی ہے. وہ جو ربندر ناتھ ٹیگور کا ترانہ ہے، جن گن من ادھینائک جایا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا. تو اس گیت کے جو کہ میں نے بھی گایا ہے، اور بھی مطلب سب لوگ گاتے ہیں، میں اس واحد پاکستانی ہوں جس نے پورا یہ گیت بنگلہ زبان میں ہے اسے گایا. اس میں ایک مصرع ہے، نیند تو بھارت جاگے، نیند سے بھارت جاگ گیا ہے، نیند سے بھارت جاگ گیا ہے. اور اس نے کہا کہ وہ جو ڈراؤنے خواب تھے وہ خواب ختم ہوئے، ڈراؤنے خوابوں کا دور ختم ہوا اور بھارت جاگا. یہ 1920 کی بات ہے. ربندر ناتھ ٹیگور روشنی پھیلا رہا تھا، روشنی کی تعلیم دی. ایک شانتی نکیتن نام کی جگہ بنائی، مرکز جیسے لاہور میں میں نے اپنی کم مائیگی کے باوجود ایک جنت منزل بنائی کہ یہاں یہ مرکز بن جائے کہ یہاں مسلمان جان سکیں کہ حقیقت اصل تعلیمات انسانیت کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ کیا ہیں، نہ کہ یہ جہالتی مذہب جو انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے. سو ربندر ناتھ ٹیگور کی یہ کنٹریبیوشن، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قوم سنتی ہے ربندر ناتھ ٹیگور کی بات. اور سارے سو مچ سو کہ جواہر لال نہرو اسی ربندر ناتھ ٹیگور کی یہ نظم جو گائی جاتی ہے، گاندھی جی، ربندر ناتھ ٹیگور اور انڈین لیڈرشپ اس نظم کو، اس لیے کہ اس کے اندر اتنا یونیورسل پیغام ہے، اتنا یونیورسل. ہندو بدھو سکھو جائنو پارسیو، سب کو کہا یہ سب نیند سے جاگے ہیں اور ایک انڈیا کے نیچے جمع ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ سیکولرزم کی آئیڈیالوجی جو یورپ نے اپنائی، جو انڈیا نے اپنائی، وہ انڈیا کو کہاں لے گئی. یعنی اور وہ مسلمان جو موجد تھے اس آئیڈیالوجی کے، وہ ان کے سروں کے اوپر تھوپا گیا وہ جہالتی مذہب. اور ہمیں اسلامیات کے نام پر اسکولوں میں جب بچے سائنس پڑھتے تھے، ہمیں اسلامیات کے نام پر جو معجزات پڑھائے گئے کہ جی نماز کیسے فرض ہوئی، کہ حضور جو تھے وہ آسمانوں پر چلے گئے تھے اور وہاں پر ان کی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے. یعنی کین یو امیجن کہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں یہ جو ہماری زندگیوں کے فارمیٹیو ایئرز ہیں، جس میں ہمارے اندر ایک سائنٹیفک تھنکنگ پیدا ہوتی ہے بچوں میں، وہ ساری کی ساری تھنکنگ، وہ پیریڈ ہمارا میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں 1967 کی میٹرک، 69 کی ایف ایس سی، ہماری ساری کی ساری زندگیاں ہماری جوانیوں کو گھن لگ گیا کہ انہوں نے تعلیمات اسلامیات، اور اس کے بعد اسلامیات کمپلسری سبجیکٹ بنا دیا. حالانکہ کمپلسری سبجیکٹ اگر بنانا تھا تو وہ لڑکے جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے میتھمیٹکس، کیمسٹری، فزکس، اسٹیٹسٹکس، ان کو عربی میں علوم کہتے ہیں. ہم نے کمپلسری سبجیکٹ بنا دیا اس قصے کہانی کو. یعنی آپ سوچئے خاور صاحب، یہ انڈیا کا جو راکٹ آسمان پہ گیا اور کیسے اچیو کیا انہوں نے مون کے اوپر لینڈنگ. انڈیا has become first nation to land spacecraft near moon south pole. پہلی نیشن بن چکا ہے انڈیا جو ہے. بالکل. اور یہ اتنی عظیم و شان اچیومنٹ ہے. ایک ہم پاکستانیوں کو سوچنا یہ چاہیے، یہ ڈویژن کی بات نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیا اور یہ انسان علم جو ہے، نالج، خواہ امریکنز وہ اچیو کریں، خواہ وہ پاکستانی کرے، خواہ ہندوستانی کرے، وی نیڈ ٹو لرن the message of
قرآن اور نبی پاک وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہر بنی آدم برابر ہے، یکساں طور پر واجب التکریم ہے، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہندوستانی کیسے آگے بڑھے ہیں اینڈ آگے، اور ان کے بچوں نے سائنس پڑھی. پاکستان کا تو نوجوان بیٹھا سوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں، کدھر گئے ہیں، کیوں گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس پروجیکٹ میں یا امریکہ بھی اپنے جو لانچ کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو موسٹ انٹیلیجنٹ مخلوق ہے آپ کے معاشرے کی، جن کو سائنسدان کہتے ہیں، ان سائنٹسٹ کو ان کے دماغوں کو انگیج رکھنے کے لیے، جیسے ایک آپ کی جو فزیکلی موسٹ فٹ بچے ہوتے ہیں، آپ ان کے دل و دماغ کو انگیج کرنے کے لیے جمنیزیم بناتے ہو تاکہ وہ اپنی باڈی بلڈنگ کریں، جمنیزیمز بناتے ہو، جا کے اپنے ڈولے بناتے ہیں، فزیکل فٹنس اس میں اپنا، اور وہ ایک ہابی کے طور پہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو سائنسز میں ایڈوانسڈ بچے ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کو ریکگنیشن ملتی جائے. یہی نہیں کہ لوگ جو ہیں ایکٹرز کو سراہتے جائیں، جو یا سیاستدانوں کو سراہیں، جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو سراہنا. سو اس مقصد کے لیے اسپیس پروگرامز، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بائی پروڈکٹس ہیں اسپیس کے. یعنی بائی پروڈکٹس یہ ہیں کہ آپ کا یہ موبائل فون جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سوچ لیجئے کہ 1950s میں یہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس تھی، اور وہاں جب مون لینڈنگ کی اور وہاں سے پھر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ وہی آئی فون ہے آپ کا، یہی پرنسپل ہے، اور اس کو پھر عام کیا. تو ایسی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ضرورت یہ پیدا ہوئی کہ جب یہ اسپیس پہ جائیں گے وہاں سے نیچے کیسے بات کریں گے، کمیونیکیٹ کیسے کریں گے. تو اس ضرورت کے ذریعے پر جو چیزیں ایجاد ہوئیں، یہ پرپز ہوتا ہے. ہمارے جو پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ انڈیا کرنے کیا گیا ہے، کر کیا رہا ہے وہاں پر، کیونکہ ہماری تو سوچ یہ ہے نا کہ جی اگر DHA کا کوئی پلاٹ وہاں پر نہیں ہے تو جانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہمیں تو قبضہ کرنا ہے نا جی. تو ہمیں تو یہ جو سوچ ہے ہماری قوم کی، ہماری قوم کی، تو کیونکہ ایک مذہبی قوم ہوتی ہے نا، جون سی مذہبی قوم کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے، جو انسان نماز روزہ پوجا پاٹ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی سائیکی اتنی سیلفش ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاں بین الاقوامیت کا تصور بھی نہیں رہتا. یعنی اس کی سائیکی میں آپ دیکھیں جو نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، اس کو اس بات کی فکر ہے کہ میری نماز پرفیکٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تے مینو ثواب ملیا کہ نہیں. انہوں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے سجے جڑا کھلوتا تھا انہوں بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. یعنی دا سائیکی از دس. ریلیجن یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ایک ایسے خول میں ڈال دیتا ہے کہ ان کے ہاں قوم اور قومیت کا تصور ہی نہیں ہوتا. جہالت کی بدترین، اور ہم نے اسی پاکستان میں ابتدا ہی نہیں کی، کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ اسی جہالت کو پڑھایا، نفرتیں پھیلائیں. اور ٹیررزم کہاں سے آیا؟ میں نے اپنے خطبات میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ان کو غصہ آتا ہے. جیسے ایک سٹوڈنٹ ہے نا، وہ دیکھتا ہے جی کلاس سے فرسٹ تے کوئی اور آ گیا، فرسٹ تو کوئی اور، تو اس کو غصہ ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں کیسے اس کو اوور پاور کروں جو میرے سے آگے نکل گیا. تو اس مقصد کے لیے وہ مذہبی بدماشی استعمال کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، یہ واجب القتل ہیں، ان کو مار دینا چاہیے. ان کو جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس نے گویا شرک کیا، اس کو قتل کر دو، مار دو. یہ ساری باتیں، یعنی اور تو اور پاکستان کے بیسٹ انسٹیٹیوشن کیڈٹ کالج حسن عبدال میں میں پڑھا، اور وہاں پر جہاں بہترین سائنس پڑھائی جاتی تھی،
بہترین سائنس. سر میں اپنے سائنس کے ٹیچرز کا نام لوں, افتخار چودھری صاحب سیالکوٹ سے تھے, فزکس کے ٹیچر تھے. کس انداز سے, کس پریم کے ساتھ انہوں نے فزکس کے پرنسپلز ہمیں سکھائے. کیمسٹری کے ٹیچر سجاد حسین بلوچ. اس کے علاوہ اور جو ہمارے سائنس کے ٹیچرز تھے, بایولوجی کے ٹیچر خاص طور پہ محفوظ الرحمان صاحب میرے ابھی بھی حیات ہیں. سائنس 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 کے علوم, لیکن جو ہی یہ سائنس کا چکر ختم ہوتا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جو ہی یہ سائنس ختم ہوتی, سائنس کا دور ختم ہوتا, اگلی کلاس ہوتی اسلامیات کی, اور جو کچھ سائنس کا ماسٹر پڑھا کے گیا اس ساری کی کے اوپر یہ ہمارے معجزات جو تھے وہ پانی پھیر دیتے. اور اس کے بعد تو آپ جب دیکھتے ہیں انڈیا کی یہ پروگریس, فخر کیجئے. یہ آج کا موضوع, ایک میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ اس موضوع پہ بات کرنی بے حد ضروری ہے. وی آر ویری پراؤڈ کہ انڈیا ہیز میڈ دس ونڈرفل اچیومنٹ. وہی انڈیا جس کے بارے میں 100 سال پہلے کہا جاتا تھا ڈاگز اینڈ انڈینز ناٹ الاؤڈ. یاد ہے آپ کو؟ ہاں, ان انڈینز نے کمال کر کے دکھا دیا ہے. سلام انڈیا, سلام انڈیا, سلام انڈیا. وی آر سو پراؤڈ آف دس. آگے بڑھتے ہیں. اپنے ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر لیا ہے, راجہ رزاق صاحب نے بھی, یہ بھی بڑی سیاسی سوچ بوجھ کے آدمی ہیں. بہت خوب. سر یہ راجہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر جی جی آ رہی. سر کوشچن یہ ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری میں یہ چیف جسٹس بندیال نے اپنا منہ کالا کیوں کر لیا؟ جاتے جاتے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی لیگیسی کو اتنا لو لیول پہ لے گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ he should do something good for the country, کہ یہ کم از کم اپنا نام چھوڑ جاتا اچھے طریقے کے ساتھ, لیکن اس نے تو اپنا منہ اچھے طریقے سے کالا کر لیا. دیکھیں لیگسی ان کی تھی کون سی جو انہوں نے جو ہے وہ اچھی لیگسی چھوڑ کے جانی ہے. یہ جو ثاقب نثار سے آنورڈ جتنے بھی ہیں, یہ تو بغیرتوں کا ایک ٹولہ تھا. یہ تو ایک سے بڑھ کے ایک حرام زادہ تھا جو ادھر بیٹھا ہوا تھا, جس کو جن کو ہم چیف جسٹس کہتے ہیں. یہ حرام زادے تو اپنی بچیاں اور بیگمیں اور ساسوں تک کو جو ہے نا وہ نیازی کو جو ہے وہ اس کی جنسی جو ہے وہ خواہش پہ جو ہے ان کو دیتے تھے. تو یہ ان سے تو کسی قسم کی توقع. اور پھر ایک تو یہ چیز ہے, پھر دوسرا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹرکوں کے حساب سے تو وہ پیسے لیتے ہیں. جتنے ججز ہیں, ظاہر علی نقوی اور یہ جتنے ہیں, ان کے جو ٹرکوں کے جو قصے پکڑے گئے ہیں, ایک ٹرک کا مطلب ہے 1 ارب روپیہ. تو جب اربوں روپیہ جنہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ کمایا ہو, ان کے آگے کیا لیگسی اور کیا کچھ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. اور یہ جب سلسلہ پورا شروع ہوا تھا تو میں نے تو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بندیال جو ہے نیازی کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گا. اور مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بغیرت آخری دن تک بھی جائے گا. اور یہ اس کو تھوڑا سا بھی اگر اب بھی موقع ملے تو یہ جو ہے وار کرنے سے بالکل جو ہے نا اس نے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ابھی بھی کسی ایڈونچر کی جو ہے نا وہ امید پہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ جانے سے پہلے جو ہے نا وہ کر کے جائیں گے. تو یہ تو آئین اور قانون کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. پاکستان کو دنیا بھر میں جو ہے وہ مذاق بنایا ہوا ہے. اب یہ اندازہ کریں نا کہ یہ کوئی تک بنتا ہے کہ لارڈ جوڈیشری کا کیس ہے, ہائی کورٹ میں اس کا کیس ہے, اور یہ جو ہے نا خواہ میں ماما بنا ہوا سپریم کورٹ میں, یہ کوئی تک بنتا ہے نہیں. لیکن وہ جو ہائی کورٹ نے قانون تو سکھا دیا نا سپریم کورٹ کے جج صاحب کو, بدیال صاحب کو. نہیں دیکھیں, قانون سکھانا نہیں چاہیے, ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کون سا ان کو سزا کون دے گا سر؟ یہ جو بات ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ بہتر میں کون کو مل رہا ہے کہ 129 نمبر کے ہیں. اگر کوئی اس طرح کے ایڈونچر کرنے والا دنیا میں کسی اور ملک میں ہوتا تو کیا وہ ایک دن بھی سروائیو کر پاتا اپنے عہدے پہ؟ جناب علی جو میں سلطانی نظام کی بات کرتا ہوں, سلطانی نظام میں اور ڈیموکریسی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ 1 پرسن
takes the decision in the name of God. یہ اس اگر اکبر اعظم کا زمانہ ہوتا تو یہ جو آپ کا جو جج ہے اس کی کھال اتروا دی ہوتی اس نے. یہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے, سپریم کورٹ کا بندیال, اس کی کھال اتروا دی ہوتی. جس دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں انہوں نے, جس دیدہ دلیری کے ساتھ. یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں کہ امریکہ کا سفیر ڈونلڈ بلوم, کین یو امیجن, آپ کے میرے ٹیکس پیئرز, ہمارے پیسوں کے اوپر جس کی نوکری ہے, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ڈونلڈ بلوم صاحب, ان کی ملاقات ہوئی ہے سکندر سلطان راجہ صاحب سے جو ہمارے الیکشن کمشنر ہیں. یہ خبر آپ نے دیکھی اور اور انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں, ڈان نے یہ سرخی لگائی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نمائندہ حکومت لانی چاہیے اور الیکشن کروانے چاہیے. So I will speak in English now. I want to ask this to Mr. Donald Bloom. Where were you when there was democratically elected governments in Pakistan and you destroyed those? جمہوریت کے جتنے بھی ہماری گورنمنٹس آئی ہیں, کسی ایک گورنمنٹ کو انہوں نے پوری ٹرم تک چلنے نہیں دیا, 5 years ٹرم تک. تو جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں, سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, ابدالین ہیں, میں بھی ابدالین ہوں, میرے ہی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, میرے سے کافی جونیئر ہیں. واٹ آئی وانٹ ٹو سے از, جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ آیا تھا بات کرنے ڈونلڈ بلوم, تو پہلی چیز اگر میں سکندر سلطان راجہ کی جگہ ہوتا تو میں کہتا, سر آئی وانٹ ٹو ٹاک آن ریکارڈ. I want to put cameras over here so that the people of Pakistan can listen what you are commanding us to do. میں اپنے کیمرے لگواتا اور کہتا جی یہاں پر لائیو گفتگو ہوگی, میں بند کمرے میں باتیں نہیں کروں گا آپ سے. I will talk live so that the people of Pakistan know کہ پاکستان کی اصل کہانی کیا ہے. اس لیے کہ ہمیں جس شرمندگی کا سامنا ہے, دیکھیں جی ہمارے ملک میں یہی مذہب, طالبانی مذہب, اسی کو عام کیا امریکنز نے, صرف اس مقصد کے لیے کہ اس مذہب کے ذریعے سے وہ فنیٹکس پیدا ہوتے ہیں جو عقل سے نہیں سوچتے, اپنا نفع نقصان نہیں سوچتے, جا کے بموں سے خود کو اڑا لیتے ہیں. اور امریکنز نے تالیاں بجائیں کہ دیز آر مجاہدینز, دا مجاہدینز, پاکستان کو یہ. سو میں آئی وانٹ ٹو نو کہ تمہارے پاس what do you have to offer Pakistan, because you are responsible for bringing this disgrace to Pakistan for the past so many years. یہ ڈونلڈ بلوم اور اس کے باقی جو آباء و اجداد ہیں جو پاکستان میں ایمبیسڈرز ہیں, what are they doing? یعنی پاکستان کے اندر ایسی مینیپولیشن ہے, مینیپولیشن. پھر اسی طریقے سے عمران نیازی کو لے کے آئے. نیازی کا پرابلم یہ ہے کہ پہ جائے تے لیندی نہیں, لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں. ہاں جی, تو یعنی چرسی کا یہی پرابلم ہوتا ہے. یہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, سائیکیٹرسٹ ہوں, نیورولوجسٹ ہوں. میں نے جو برین ڈیمیج لوگ ہیں, آپ کو بھی یہ ٹیسٹ دیتا ہوں, آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں نا کبھی, تو وہ پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں. آپ کو کیا, آپ اس کو کہتے ہو یار میرا ہاتھ چھڑ. سو پیشنٹس بھی آتے ہیں. سنیا کہ عمران دی جیل کی حالت بڑی پتلی ہوئی ہے سر. دیکھو جی, کسی بھی ایسی حالت کے اوپر, میں امریکہ کے پریزنس کا چیف رہا ہوں, کیلیفورنیا کے. I do not want to get any kick out of any abuse of any inmate. ٹھیک ہے جی, inmates جو ہیں واجب التکریم ہیں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور ہم نے امریکہ کے اندر, میں پریزنس کا یہاں I have been چیف سیکائٹرسٹ, اور میں اس وقت چیف بنایا گیا تھا جب کیلیفورنیا کا پریزن سسٹم انڈر فیڈرل آبزرویشن اور لا تھا. میں 2001 کی بات کر رہا ہوں, آج سے کوئی 23 سال. نہیں سر, یہ بات ڈاکٹر صاحب بات سنیں, آپ کے کاف کیسے لیں گے کہ ملک کا ایک سابقہ وزیر اعظم
न्यू यॉर्क में जलसा करता है, पूरी दुनिया के सामने कहता है कि 3 वक्त का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसकी जेल में एयर कंडीशन जाके उतार दूंगा. तो हाउ यू कैन बी आई मीन किक ऑफ दिस वन दो. सर अगर सहूलतें उन किसी के लिए नहीं है, जो भी जेल है, ये तो हमने पहली दफा सुना है कि ये बी क्लास ए क्लास, ये क्या किस बला का नाम है. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये आपको अमेरिका के अंदर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आती. हमारे प्रिजन्स के लेवल हैं. प्रिजन में एक लेवल 1 प्रिजन है कैलिफोर्निया में. लेवल 1 प्रिजन में ये वो लोग दाखिल होते हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पर किसी ने शराब पी कर बदमाशी की, या किसी ने ट्रैफिक के टिकट्स अदा नहीं किए हुए, या किसी ने अपनी बीवी को मार पीट दिया. तो पहला ऑफेंस है. लेवल 1 प्रिजन जो है वो 4 या 6 महीने की उसकी टर्म होती है. उसके बाहर बाढ़ भी ऐसी होती है कि वो लोग जो हैं उस बाढ़ के यानी अंदर रहते हैं और इतनी सीरियस किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती. लेकिन जहां तक उनकी रिहाइश का ताल्लुक है, वो डॉर्मेटरीज हैं, उनके अंदर रहते हैं, अलहदा कमरे नहीं होते और डॉर्मेटरीज में रहते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं. अगर उनका बिहेवियर ठीक रहे, अगर उनका बिहेवियर किसी वक्त भी ख़राब हो तो वो लेवल 1 से फिर लेवल 2 शिफ्ट हो जाते हैं और लेवल 3 शिफ्ट हो जाते हैं. लेवल 4 जो है वो हमारा मैक्सिमम सिक्योरिटी लेवल है. लेकिन जहां तक गिविंग जो देने का ताल्लुक है कि व्हाट वी गिव टू आवर पीपल, वो इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तालीम मिलती है, सबको बिस्तर, रिहाइश, खाना बेहतरीन, गेम्स का टाइम. और अगर कोई प्रिजन के अंदर, जैसा कि इमरान खान कर रहा है, प्रिजन के अंदर रहते हुए ला कानूनियत करे, यानी प्रिजन से अपना वीडियो बाहर भेज रहा है, इफ एनीबॉडी डज दैट, सो उसको हम फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन यूनिट होता है हमारे प्रिजन्स में, जिसको एड सेग कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन यूनिट. उस यूनिट के अंदर कैदी को जो रखा जाता है तो दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए वो सूरज की रोशनी देख सकता है, अदरवाइज वो किसी रोशन चीज को देख ही नहीं सकता. एक तारीख कमरा एडसेग यूनिट के अंदर जो तोड़ते हैं कानून को, और उनको 3 महीने एडसेग मिल जाता है. एडसेग मतलब किसी को भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो. मेरी वाइफ प्रिजन में काम करती थी, रिटायर्ड है, 21-22 साल काम किया है कैलिफोर्निया के प्रिजन में एज अ चीफ साइकाइट्रिस्ट. तो एक इनमेट आया, कैदी आया सामने, बदतमीजी की, कहता है कमीज नहीं पहनी हुई, अपना मतलब बीमार है, मेंटली इल है, जो भी है, डिप्रेशन है, जो भी है. तो वो आकर उसने कहा जी मैं तो कमीज नहीं पहन पानी, यानी शर्ट पहने बगैर डॉक्टर के क्लिनिक में आया. तो मेरी बीवी तो बहुत स्ट्रिक्ट है. तो उसने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको 3 महीने एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन यूनिट में भेज दिया. हथकड़ी लगाई उन्होंने, उधर भेज दिया. उसके बाद सारे प्रिजन नु कन हो गए, जिन्हों कहने ना एवरीबॉडी न्यू कि ये लेडी डॉक्टर जो है इसे तुम ऐसी चीज ना समझना है. सो उसने मिनट नहीं लगाया टू इन्फोर्स द लॉ. उसके बाद सारे प्रिजन में मुझे याद है कि मैं अक्सर सोचता था कि अकेली चल के इतना प्रिजनर्स वो खेल रहे हैं बाहर, ये अकेली चल के जाती है. यकीन जाने 21 साल नायला जहां से गुजर के जाती थी, और वो अच्छा खासा पूरी की पूरी फुटबॉल फील्ड जितना रास्ता है, सारे कैदी मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट. उनको पता है कि कौन जा रहा है. सो बेसिकली यू इन्फोर्स द लॉ. ये जिसे नहीं सर, लेकिन थोड़ा सा राजा साहब से मैं एक आंसर लेना चाहूंगा कि सर 15 दिन आप जेल में रहे, 3 साल की आपको सजा हुई, और सदर पाकिस्तान जो है आपको 14 अगस्त के रोज 6 माह की उसमें आपको रिहाई भी दे देता है, माफ कर देता है आपकी सजा. सर ये तो होता है कि 2-3 साल आपने जेल में काटी होगा, आपका बिहेवियर अच्छा हो, यू आर डूइंग वेरी गुड, तो चलो उसमें आके आप उस कैटेगरी में आके महीने की छूट हो सकती है. सर ये क्या पीटीआई का, ये सदर पाकिस्तान का सदर है या पीटीआई का कोई कारकुन है, ये कैसे देख रहे हैं आप इसको?
कीजिए जी आप बात, मैं आपसे हाँ, आप गाड़ी चला रहे हैं और बहुत आ रही है आपकी गाड़ी, आपकी गाड़ी की आवाज भी आ रही है, और आई डोंट थिंक इट्स गुड टू ड्राइव एंड टॉक ऑन द फोन. साइड पे कर लें जरा, साइड पे कर लीजिए. इसीलिए मैं अपना मैं माइक इसलिए म्यूट कर देता हूँ जब मैं खामोश होता हूँ ताकि आवाज ना आए. देखिए अरबी साहब जाहिर है वो पीटीआई के सदर थे और उन्होंने हर लम्हा हर जगह पे प्रूव किया है, और वाकई उन्होंने एक तारीख रकम की है कि अगर किसी पार्टी का कोई लायल बंदा हो वो तो कैसा वो होता है. जाहिर है उसने आइन और कानून को तो बिल्कुल पसे पुश डाले रखा, मगर ये है कि वो लड़ा खूब है अपने जी जो भी है उसके लीडर के लिए वो लड़ा. राजस्थान की आवाज भी कट रही है. एक सदर जो होता है ना खबर साहब, सदर एक बाप की पोजीशन में होता है. आप टोटली नॉन पार्टिसन हो जाते हो वंस यू बिकम द प्रेसिडेंट. सो बेसिकली इस डेंटिस्ट ने, ये दंदान साज ने, इसकी इतनी अक्ल ही नहीं है, इतना शऊर ही नहीं है, आई वुड से. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईमान बिल आखरा, आखरत पर ईमान. आखरत कहते हैं फ्यूचर पर ईमान, कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा. वो फ्यूचर आपको इस दुनिया में भी मिलता है और मौत के बाद भी जाता है साथ. तो इन्होंने अपनी आखरत खराब कर ली कि इनको कुदरत ने इस डेंटिस्ट को जो पाकिस्तान का सदर है उसको बेहतरीन मौका दिया टू सेट अप अ लेगेसी. अगर लेगेसी ऑन प्रिंसिपल्स चुनी हुई होती. लेकिन आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं? जो लोग एक ड्रगी को, एक कोकेन के एडिक्ट को वजीर आजम मान सकते हैं, एक रेपिस्ट को, एक घटिया तरीन शख्स को, उसको वजीर आजम मान सकते हैं, देयर इज नो मॉरल लेफ्ट. कोई मॉरल फाइबर नहीं, कोई चीज नहीं. उनके पेश नज़र जो एजेंडा है, ये सारी की सारी पीटीआई का एजेंडा. इट इज टोटल डिसोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान. ये इनका पेश नज़र ये एजेंडा है. जो स्पॉन्सर्स थे इनके, जिन्होंने इनको पैसे दिए, ये फॉरेन फंडिंग्स का मामला कोई मामूली मामला तो नहीं है. इस सारा फॉरेन फंडिंग इमरान खान, मतलब कोई पूछे ना, मैंने तो अपनी पहली तकरीर में, और यहाँ पर मैं आज आपके प्रोग्राम में खावर साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग जो पीटीआई को छोड़कर, इमरान खान की पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उनका जिक्र लोग कर रहे हैं. आपको मालूम है सबसे पहला शख्स जिसने पीटीआई को छोड़ा वो मैं था. आई वॉज द वन. मुझे पीटीआई वगैरह का कुछ नहीं था. हमारे घर में बुजुर्ग लोग सारे कहते थे यार एक ऑनेस्ट आदमी है इमरान खान, ऑनेस्ट है. और मैंने उनसे पूछा भी कि कभी आपकी ऑनेस्ट के साथ डीलिंग हुई है, कभी मिले हो? कोई नहीं मिला. मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज, तो मेरा ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान की उसी क्लास से है जिसको मम्मी डैडी क्लास कहते हैं ना, मम्मी डैडी बर्गर क्लास, जो ठाठ बाट को, जो राजा साहब की भी है जी. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो राजा साहब आपका भी यही क्लास है. तो हम लोगों ने क्यों इमरान खान को नहीं माना? इसलिए कि हमारे अंदर एक शऊर था. वी हैड अ कॉन्शियंस. हमारा एक ज़मीर था. वी हैड अ कॉन्शियंस कि यार हाउ इज दिस मैन गोइंग टू. तो मेरे जितने भी अब्दालियन दोस्त हैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के, और उसके अलावा मेरे रिश्तेदार, इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स और ये सारा कुछ बनाया हुआ हमारा. तो मैंने जब उनको कहा, मैंने कहा यार तुम्हारी कोई अपनी मोरालिटी भी है, कोई अखलाक, कोई चीज़, अपने बच्चों को क्या बताओगे तुम? एक आदमी है. उस वक़्त फिर मुझे नहीं पता था, बाद में पता लगा कि इसने तो शौकत खानम के नाम पर जो इसने अस्पताल बनाया, दैट वाज अ होक्स. ही कलेक्टेड मनी और इसने मिलियंस बनाए अपनी बहनों के लिए, जिनके बारे में उसने कहा जी उसने सिलाई की मशीनें चलाकर पैसे कमाए. तो यू नो आंखें तो खोलनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं, जर्नैल, जिन्होंने लाए तो वही थे इसको, इस खबीस को वही लेकर आए थे. बट एट द सेम टाइम एक चीज
بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جب پاکستان آرمی کے وہ کہتے ہیں ایک چیز کسی کو چانس تو دے کر دیکھو، ایک کہتے ہیں پنشمنٹ بائی ریوارڈ. ایک آدمی نے کتاب بھی لکھی ہے، ایک سائیکالوجسٹ نے ایک کمال کتاب لکھی ہے پنشنگ بائی ریوارڈ. اس میں اس تھیوری کا ذکر کیا ہے کہ آپ جب کسی کو ریوارڈ دے دیتے ہو اور وہ پھر اس کو ریوارڈ ہضم نہیں ہوتا تو پھر یہ بھی ایک پنشمنٹ کا طریقہ ہے. یہ ایک ایسنس ہے اس بات کی جو اس نے نفسیات ہماری سارے کلچر کی بتائی اس کتاب میں. بڑی امپورٹنٹ چیز کہ یہ جو ہم اسکولوں کالجوں میں بچوں کو کسی کو اے گریڈ مل جاتا ہے کسی کو بی، بعد میں یہ بچے چل کے بنتے کیا ہیں؟ یہ پنشمنٹ بائی ریوارڈ نے کہا آپ ان کو سزا دے رہے ہو، ساری زندگی کی سزا دے رہے ہو. جن کو آپ گولڈ میڈل دے دیتے ہو ان کو عادت بنا دیتے ہو کہ جی اس نے اسکول میں اے لینا ہے، اس نے ٹاپ کرنا ہے. تو یہ سارا کا سارا کلچر جو آپ کریٹ کرتے ہو دس از پنشمنٹ بائی ریوارڈ. آپ ان کو پنش کر رہے ہو انعام دے کر. اس نے یہ بڑی اہم کتاب ہے. اور عمران خان کو پنشمنٹ بائی ریوارڈ اس پرنسپل کے اوپر پاکستان آرمی میرا خیال ہے ایگزیکٹلی لے کر آئی کہ گیو ہم دا اپرچونٹی. اور اس کے بعد جب انہوں نے کہ ہی از دا پرائم منسٹر اور اس کی گفتگو لچر گفتگو، اس کی لچر گفتگو کی ریکارڈنگ سنی، کون سا آرمی کا جنرل ہے یا کون سا آرمی کا بریگیڈیئر ہے جو ٹالریٹ کر سکتا ہو کہ یار دس از واٹ عمران خان، اس کی ریالٹی یہ ہے. یعنی اس درجہ بازاری گھٹیا گفتگو. سو اس وقت جو صورتحال ہے خبر صاحب، آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کا ذکر کیا، عارف علوی صاحب، یعنی ہنسی آتی ہے کہ اس آدمی کو لوگ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں. اگر یہ بولتا ہے تو آپ کہتے ہو واہ 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 کمال بولتا ہے یار، کمال بولتا ہے. اور پھر قرآن اور حدیث، وہ اگلے دن ہی میں سن رہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو وہ ایسے کرتے ہیں اور ایسے قرآن کریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ قرآن میں ہی موجود ہے يَدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اسی سے بہت سے لوگ گمراہیوں کا رستہ اپناتے ہیں اور اسی پرنسپل کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، گائیڈنس پاتے ہیں، انسپریشن ملتی ہے قرآن سے. انسپریشن جس کو ہدایت کہتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے اور نہیں ملتی کس کو؟ ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو کہتے ہیں انے دے انے رہ جاندے نے اس قرآن نو پڑھ کے. سو یہ بہی لفظ جو ہے نا قرآن میں، یہ اس بارے میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ بہی لفظ بیشتر مقامات پہ قرآن کریم میں اسی آئیڈیالوجی، اسی قرآن کے بارے میں ہے. رزق کی مساوی تقسیم، اللہ کا قانون، اللہ کی زمین، جسے القرآن کہتے ہیں. یہ پروکلیمیشن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کہا اسی پروکلیمیشن، اسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی وجہ سے یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا، یہ بہت سے لوگ گمراہ. تو ہمارے عارف علوی صاحب، اب آپ تماشا دیکھیں، ان کا ایک پرنسپل سیکٹری ہے، وقار احمد نام ہے، وہ اس کو کہتے ہیں میں نے اس کو ڈسمس کر دیا. وہ کہتا ہے میں جانا ہی نہیں، تیرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. انہوں نے آگے سے کہا کہ جی ہمیرا احمد نام کی ایک عورت ہے، اس کو نامینیٹ میں کر رہا ہوں اپنی پرنسپل سیکرٹری، پرنسپل سٹاف آفیسر. ہمیرا احمد وہ سول سرونٹ ہے 21ویں 22ویں گریڈ کی، وہ کہتی ہے میں جانا ہی نہیں. آئی ڈونٹ اس طرح کے آدمی کے ساتھ میرا مطلب ہے کہ کون کام کرے گا؟ وہ تو ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں اس نے شو کیا، اس نے ایک سیاسی پارٹی کا ایک کارکن اپنے آپ کو ظاہر کیا. اس سے پاس میں ماضی میں بھی اس کی ایسی ایگزامپل ملتی ہیں کہ اس نے سرین جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کام کیا اور عمران خان کے لیے کام کیا. سر بات یہ ہے کہ عمر بندیال صاحب نے پچھلے دنوں جو تھا ہمارے چیف جسٹس ہے چلے جائیں گے، انہوں نے عمران خان کو جیل میں ان کا احوال پوچھا کہ وہ کس حالت میں ہے اور اس کی پوری رپورٹ جو دے دی جائے. لیکن سر یہ کیسا قانون ہے کہ جب نواز شریف اور ان کی بیٹی
को जेल भेजा गया जब वो लंदन से वापस आए थे, तो उनको पहली रात जो है वो जमीन पे सोना पड़ा। ये आई मीन फैक्ट बात है। तो सर ये मेरा मतलब है कि इस तरह का ये सलूक होना और एक चीफ जस्टिस जो है इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है कि जिस तरह के रूल्स है, द बेस्ट आई मीन फैसिलिटी यू शुड प्रोवाइड टू द ऑल इनमेट्स। उसमें तो ये नहीं कि एक चीफ जस्टिस आके पूछे भाई उसको व्हाट दोस आर स्पेशल अबाउट दीज पीपल, कि अगर एक बंदा एक मुजरिम जो है वो चोरी करता है और उसको चोरी के केस में उसको जेल दे दिया जाता है और फिर वो ये मुतालबा करता है कि जी मुझे बी क्लास मिले या ए क्लास मिले या ए कंडीशन लगा दिया जाए, तो ये एक जो आम जो दूसरे पाकिस्तानी शहरी है उनके लिए एक ज्यादती की बात नहीं। बहुत तो ये उन्होंने भी किया देखिए, पाकिस्तान के अंदर प्रिजन रिफॉर्म्स की बहुत शदीद ज़रूरत है और अमेरिका के अंदर प्रिजन रिफॉर्म्स हुई हैं। मेरी आंखों के सामने कैलिफोर्निया के प्रिजन सिस्टम की रिफॉर्म्स को ना सिर्फ ये कि मैंने देखा, मैंने लीड किया। ये प्रिजन्स के अंदर जो उनकी हस्पतालों की जो पॉलिसीज़ हैं कैलिफोर्निया के प्रिजन की, वो खावर साहब मुझे बड़ा फ़ख्र है, नाइला एंड आई, माई वाइफ एंड आई, वी रोट दोज पॉलिसीज़, हमने लिखी हैं वो पॉलिसीज़। सो ये जो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स हैं कि शर्फ इंसानी को पेश नज़र रखते हुए हर इनमेट को राइट है, यानी मिसाल के तौर पे मैंने एक पॉलिसी बनाई थी कि एक कैदी जो है अगर वो तकलीफ़ का शिकायत करता है और उसको बताता है किसी भी कस्टडी ऑफिसर को जो वहाँ पर हमारे खड़े होते हैं, सुपरवाइज करते हैं इन कैदियों को, अगर वो बताता है उस चीज़ को 602 कहते हैं कि वो एक कागज़ के ऊपर लिखता है, वो फिर वर्का जो है डॉक्टरों के पास जाता है। मैंने रूल बनाया था कि मेरा कोई डॉक्टर उस 602 के खाने को जो भी थैला आता है उसको पढ़े बगैर घर ना जाए, और डॉक्टर लोग चले जाते थे। ऑनेस्ट टू गॉड आखिर में मैं चीफ के तौर पे देखता था कि डॉक्टरों ने इन मरीजों को नहीं देखा और छोड़ के चले गए। मैं हर सेल में जाता था, और हमारा जो प्रिजन है कर्न वैली स्टेट प्रिजन, वो तो कुछ मुरब्बा हैं, कुछ यानी इतनी ज़मीन है जिसमें फैला। आई वुड गो टू एवरी प्रिजन टू लिसन। सो बात जो मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर सीरियसली प्रिजन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये जो अंग्रेज़ के ज़माने के कवानीन है, ए ग्रेड बी ग्रेड, इसको ये दिया वो दिया, अमेरिका के अंदर भी ये कुछ ऐसा है कि जो सॉफ्ट किस्म के क्राइम्स हैं, आपको याद होगा शायद मार्था स्टुअर्ट नाम था उसका, जिसने टीवी शो वाली थी। जी। सो इन सब को जब सजाएं मिलती हैं तो दे गो टू द प्रिजन, दे सर्व देयर टर्म, और हर शख्स को बड़े ऑनरेबल अंदाज में प्रिजन टर्म मिलती है, प्रोवाइडेड दे आर कंप्लायंट विद द प्रिजन लॉज। जिस वक्त कैदी आता है हमारे पास, हमारी एक प्रिजन्स के अंदर कैलिफोर्निया में 2 बड़े प्रिजन्स हैं यहाँ, जिसको एक तो वास्को स्टेट प्रिजन है, दूसरा कर्न वैली स्टेट प्रिजन, नॉर्थ कर्न स्टेट प्रिजन। यहाँ पे एक चीज़ है जिसको रिसेप्शन सेंटर कहते हैं। वहाँ पे कैदी को आते वक्त उसको उसका लिबास, राश खराश सारा कुछ मिलता है, नहाने का बंदोबस्त, साबुन शाबुन सब मिलता है, लेकिन एट दैट पॉइंट उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इफ़ यू डोंट अबाइड बाय द लॉज ऑफ द प्रिजन यू विल गो टू एड सैग। और सार्जेंट जिस तरीके से उनके साथ गुफ्तगू करता है वो भी एक अपनी ही जुबान है, तो वो जुबान जो है, उस जुबान के साथ वो ऐसा नहीं कि वो गाली दे के बात करता है, लेकिन जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन अंदाज में बात करता है। और किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। फिर कैदियों का बाकायदा मुआयना होता है आते वक्त, यानी कई कैदी कैद से आते वक्त, किसी और जगह से आते वक्त अपनी पकाने वाली जगह के अंदर कोई चीज़ शार्प, कोई चाकू, कोई छुरी ऐसी, तो सबको उल्टा करके उनको कहा जाता है खांसो, ज़ोर ज़ोर से खांसो। हर एक की दुबर का मुआयना होता है कि वो खांसता है, वो यानी उसमें उल्टे सारे कैदी 25-30, फिर हमारा कस्टडी ऑफिसर पीछे से जाके उसको कहता है खांसो खांसो, वो खांसी करता है, उसके बाद देखते हैं। सो ये प्रिजन के अंदर, पाकिस्तान के प्रिजन सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मेरे लाहौर में, खावर साहब, मेरा जो घर है डिफेंस में लाहौर में, मेरे घर के सामने हमसाए थे, तो मुझे तो नहीं पता था, मैं गया पाकिस्तान से गया तो उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान के आईजी हैं, प्रिजन के चीफ हैं।
تو میں پھر ان کو ملنے چلا گیا، نیبر تھے، ان کا گھر ہے آج بھی ہے موجود، تو میں باہر کھڑے تھے وہ، میں بھی گیا، سلام ولام کی، تو میں نے ان سے پوچھا، تو میں نے ایسے ہی سوال کیا کہ میں نے کہا پریزنس کے انچارج ہیں یا جیل کے؟ تو وہ کہتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. He did not know the difference between a jail and a prison. I had to educate him کہ جیل اسے کہتے ہیں کہ جب تک کسی کا مقدمہ چل رہا ہو، he is in jail، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنی مقدمہ بھگتتا ہے، اور جب وہ سینٹنس اس کو مل جاتا ہے then he serves the time in a prison. تو یہ بیسک ایجوکیشن بھی نہیں ہے ہماری قوم کے پاس، تو وہ انگریز کا بنایا ہوا جہالتی نظام ہے اور اسی کو چلایا جا رہا ہے. پاکستان نیڈز میجر ریفارمز. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ جو ہمارے آرمی کے چیف ہیں کہ تھوڑا سا آپ پاکستان پہ، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میں نے اپنے آپ کو دیں گے اس کو حالات و واقعات جیسے ان کے راستے میں، چیف صاحب کے راستے میں روڑے ہر قدم پہ اٹکائے جا رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سب چیزیں؟ دیکھیے the way I look at it is آصف منیر صاحب کو he has to learn this lesson کہ امریکنز ہوں یا کوئی بھی اور فارن پاور اس میں انوالوڈ ہے، یہ اس کا کنڈا نکال دے گی. یہ اتنی پاورفل یہودی لابی ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ بلوم یو ایس ایمبیسڈر ملنے گیا ہے سکندر سلطان راجہ کو، جو پاکستان کا الیکشن کمشنر ہے. آپ نے یہاں کبھی سنا ہے کہ کوئی جا کر ملے امریکہ کے الیکشن کمشنر سے؟ کوئی دنیا کا کوئی ایمبیسڈر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پاکستان کی جو انٹیگریٹی یا جو نام نہاد ہمارے پاس یہ آئیڈیا چل رہا ہے کہ پاکستان ہم آزاد ہیں اور ہم کوئی غلام ہیں، یعنی خاور صاحب I want to tell the people of Pakistan کہ ہم کوئی غلام ہیں. یہ جناح صاحب کو نہیں سوجا اس وقت کہنا جس وقت کشمیر ان کو نہیں ملا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہمیں تو پاکستان نہیں ایسا چاہیے، وی وانٹ کشمیر بھی ہو، یہ بھی ہو. تو بیسیکلی دس واز اے فارس، یہ ایک ڈرامہ ہے آزادی کے نام پہ. ہندوستان نے آزادی حاصل کی ہے. انڈیا از دا فری کنٹری. انڈیا اور انڈین لیڈرشپ نے ایمان کس چیز کو بنایا؟ وہی ایمان، یعنی اس زمانے میں دوسری سپر پاور کون سی تھی؟ رشیا تھا، سوویت یونین تھا. تو آج جب یہ لینڈ کیا ہے انڈیا کا راکٹ چاند پر، مجھے محمد رفیع کا وہ گانا یاد آ رہا ہے جس میں وہ گانا ہے بڑا مشہور، آپ نے بھی سنا ہوگا، جٹ کڑیاں تو ڈر دا مارا، سنا ہے آپ نے؟ مونڈے اتے ڈانگ رکھدا. اس میں محمد رفیع کا ایک منہ سے بڑا خوبصورت ایک مصرع ہے، تینو چن دی میں سیر کراواں، تینو چن دی میں سیر کراواں، نی روس دے راکٹ تے، نی روس دے راکٹ تے. سو اس زمانے کی آپ سوچیے، یہ 1958 کا زمانہ ہے جب یہ گیت آیا. اس وقت انڈیا بات کر رہا ہے تینو چند دی میں سیر کراواں. آپ کے ہاں تصور ہی کوئی نہیں. وہ پاکستان میں ایک نشہ ملتا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، پان کی دکانوں کے اوپر ایک نشہ ملتا تھا، اس کا نام تھا چاند گاڑی. اور نشہ کرن تو بعد بندہ کہندا کتنے میں، کہندا اڈی جا رہے ہیں، اڈی جا رہے ہیں، کتنے کیا جی بات چاند تے پہنچ گیا جی. اور پھر وہ ایک ڈرامہ بھی پاکستان نے بنایا تھا، میں نے بھی اس میں کام کیا تھا. ہاں وہ نہیں، وہ ڈرامہ میں نام بھول رہا ہوں، چاند کے سفر کے اوپر کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کا لکھا ہوا کھیل تھا صوفی نثار کا، صوفی تبسم صاحب کے بیٹے تھے اس، تو سٹیج کا پلے تھا. تو اس میں وہ چاند کے اوپر پہنچ جاتا ہے، تو خاور صاحب وہ چاند تے پہنچ جاتا ہے بندہ انجے ہی، تے او ڈھیر سارے لوگ ہیں سارے جو چاند پہ اسی سوٹے کو لگا کر پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ اس میں ایک آدمی وہ سکا سا ایک پلوان ہے، تو وہ ادھر چاند پہ سفر پہ جا رہے ہیں سارے، تو وہ کہہ رہا ہے اوے ساڈی ماں نے آکھیا سی
ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐ ਲੀਰ ਮਾਮਜ਼ਾਮਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਖਰਾਤ ਕਰ ਦਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਲੀੜ ਵੱਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ جو پیسے نے تو لے لے۔ تو ایک دوسرا آدمی آ کر اس کو کہتا ہے پہلوان جی لیڈ تے نظر آن رہی ہے، ڈولا کتنے ہوئے؟ تو یہ کامیڈی ہمارے ہاں چاند کے سفر میں دیکھے جی میں جمپل لاہور دی ہاں، تہاڈی وجہ کر کے میں پنجابی اردو بول لینا، میں تے بنگالی بھی بڑی اوریجنل ڈائلیکٹ سے بولنا وا، میں عربی ایویں نہ کریا کرو ہے تے پیچھے ساڈے پنڈ دے تسی سیالکوٹ دے ایویں لاہور دے بن بندے بھی تہاڈا ایکسنٹ ہی سیالکوٹ ہی ہے۔ آہو جی پکی گل ہے تے اسی سیالکوٹ دیکھو جی ساڈے اندروں اے جدوں میں گھر دے وچ کوئی کام کرن لگنا وا اور بڑی شدت نال اور جنج مینوں غصہ آندا ہے تے میں کہنا میں اٹھ کے اٹ مار کے آنی ہے، تے میری گھر والی حالی بھی کہندی ہے تیرے اندروں حالی سیالکوٹ نہیں نکلیا، نہیں نکلیا، بالکل وہ نکلے گا بھی نہیں جی، ساڈے چوں نہیں نکلیا اج تک۔ آہو بالکل، اور نکلنا بھی نہیں چاہیے جی، وی آر ویری سانو بڑا فخر ہے جی اس تے اپنی دھرتی تے، اور جڑے اسی لوگ ہاں اس دھرتی دے، وی آر ایکسٹریملی پراؤڈ آف دس۔ سو بیسیکلی اج دے پروگرام دے وچ خاور صاحب وی ٹاکڈ ویری گڈ تھنگز اباؤٹ، پہلی تے ہندوستان دے بارے چ گل کیتی، مبارک دی خبر، اور وی ٹیک پرائڈ ان دس ہے کہ بھارت جو ہے کس انداز سے نیند سے جاگا، اور ایک مسلمان قوم ہے جو ابھی تک ان لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے جنہوں نے جھوٹا ایک مذہب قال اللہ قال رسول قال ابی ہریرہ یہ کریٹ کیا ہوا ہے، جو آپ پر مسلط ہے کہ ہر وقت جب آپ عقل کی کوئی بات کرنے لگتے ہو کوئی نہ کوئی ابو ہریرہ آپ کا راستہ روک دیتا ہے، یعنی زندوں کا راستہ مردے روک رہے ہیں، زندوں کی زندگی کے بارے میں مردے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں بخاری شریف میں یہ لکھا ہے، ویسے ابو داؤد کو بھی پڑھ لیں آپ، یعنی دس از دا لمیٹڈ مینٹیلٹی آف دس نیشن۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں ایک شیعہ گھر سے تعلق رکھتا ہوں، جو جہالت ہمارے امام باڑوں میں پریچ کی جاتی ہے کچھ پوچھئے مت۔ سو بیسیکلی بات یہ ہے کہ فخر کرو، اور ہندوستان کے بارے میں جو بات ابھی کہی بھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ Indians did not want you guys to be with them۔ انہوں نے کہا جی یہ جو جن کی آنکھیں گدی میں لگی ہوئی ہیں دنیا اگے ویکھ دی ہے پیچھے ویکھ دینے، پچھلے کہانیاں، اور وہ بھی ٹوٹلی فیبریکیٹڈ جھوٹی کہانیاں، ان کہانیوں کو جنہوں نے تاریخ بنایا ہوا ہے، ان اندھی قوم کو جن کی آنکھ جو ہے گدی میں لگی ہوئی ہے، جہنمی قوم، ان کو رد کیا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک نوشن ہے نا کہ جی انڈیا پاکستان کو لے لے گا اور ہڑپ کر لے گا اور غلبہ کرنا چاہتا ہے، یار الٹی جو آپ کیا کرتے ہو اس کو کوئی واپس نہیں لینا چاہتا، انہوں نے تو اس کو کہہ کر کے باہر نکالا تھا اس قوم کو۔ دس از دا اسٹیٹس آف پاکستان۔ سو ہمیں اس پاکستان کو پاکستان بنانا ہے، یہ جو میری اور یہ نہیں بن سکتا سلطانی نظام کے بغیر، سلطانی نظام کے ذریعے سے، اور یہی وہ محمدی نظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفورس کیا تھا سیکولرزم، الفرقان کو انفورس کیا تھا، یہ جو الفرقان کے انزلہ ذکر ہے قرآن میں متعدد بار، اور انہوں نے ان قوانین کو انفورس کیا جو نئے قوانین دیے تھے، ہم نے تو بنا دیا وہ نازل ہو گیا۔ سو بیسیکلی یہ قوانین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفورس کیے، انہی قوانین کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے انفورس کیا، انہی سے ملتے جلتے قوانین۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں یہ جملہ عرض کروں گا کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی قوم ترقی کرتی ہوئی نظر آئے، خواہ وہ ہندوستان ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ قوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کو
آنکھوں سے لگائے ہوئے آگے چل رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، سوین علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ چلتی جا رہی ہے. اور یہ ہے آج کی بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کی بات بڑی ایک پروگریسو رہی اور ہم نے بہت سے رہنمائی لی آپ سے، بہت سے ٹاپک کے، خاص طور پہ ایوان صدر میں جو کچھ سازشیں ہو رہی تھی یا وہ ایک ایکٹ کر رہے تھے ایز اے پارٹی کارکن کا، ان کو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی جو ہے ایوان صدر کی ایک اپنی ہوتی ہے. ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس پاکستان کے صدر ہیں، نہ کہ ان کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے. برکت یہ ہے کہ ہوپ فلی کہ یہ الیکشن جو ہے جس کے لیے جو ہماری اسمبلی جو ہے وہ ڈیسالو ہو چکی ہے اور اس کو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، لیکن کچھ جو ٹیکنیکل پرابلمس ہیں وہ جو مردم شماری میں آ رہی ہیں، اگر اس کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت ڈیلے ہے، ناٹ ٹو مچ، لیکن جو تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو آئی مین دیٹ وڈ ناٹ اے بگ ڈیل فار دیٹ. تو اس کو کر کے اس ملک کو صحیح راہ راست پہ لے کے آئیں، اس کو ٹریک پہ لے کے جائیں. پاکستان میں اس وقت ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاورٹی کا ہے. ہمیں کئی کروڑ جو ہیں یہ چند پچھلے عرصے میں پاورٹی کی لکیر سے بھی نیچے لوگ جو آ گئے. اس وقت مہنگائی جو ہے سب سے بڑا ایشو ہے. اس وقت جو ہے ایک وقت کی روٹی غریب آدمی کے پیٹ میں جانا بہت بڑا ایک ایشو بن چکا ہے. ہمیں تو جو اس پہ دینا ہے، ہمیں جنگ کرنی ہے، پاورٹی پہ کرنا ہے، ہمیں جنگ کرنی ہے، فنڈامنٹل رائٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے جو پاکستان کے جو شہری حقوق کی بات کرنی ہے، ہم نے ان کی روٹی کے لیے. آج تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے بہت سی فیملیز کے لیے کہ ایک وقت کی روٹی جو ہے اپنے بچوں کو دے سکے. تو اس کے لیے جنگ لڑنی ہے، ہم نے اپنی معیشت کو صحیح کرنا ہے. تو ہم اس طرح کی فضولیات میں جو صدر صاحب فرما رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ اس کو کر دیا تو اس کو کر دیا. عمر بدیال جو اس پاکستان کو ختم کرنے کے درپے بھی ہے، ڈیفرنٹ قسم کے جو ان کے جو ڈسین جو ہے اس ملک کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں اور بہت پیچھے لے کے جا رہے ہیں، ان سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے. تو ہم نے جنگ جو ہے غربت کے خلاف کرنی ہے، اس عوام کے لیے کرنی ہے. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. پاکستان آئندہ باد. زندہ باد. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.